سوئے مدینہ راہ میں مورخہ 24 ربیع الاخر 1439 ہجری مطابق 12 جنوری سن 2018 عیسوی۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ حدیث پاک میں شفا شریف میں جو بحث آج کی گئی ہے وہ ہے معراج پاک کے ضمن میں اللہ جل شانہ کو دیکھنے کی بحث۔ اس سے پہلے والے درس میں تھوڑی سی گفتگو آئی تھی، ہم نے تھوڑا اس کی تشریح کی تھی۔ بحث لمبی ہے، ہم اس کو بہت مختصر کر کے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے علماء کے درمیان اور ارباب امت کے درمیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو کیا عرش سے آگے گزر کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ ایک بحث ہے۔ اسی ضمن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ممکن ہے؟ ایک سوال ہے یہ۔ اہل سنت و جماعت اور پرانے زمانے میں ایک فرقہ ہوتا تھا، اس کا نام ہے معتزلہ۔ ان کے درمیان ایک بحث ہوئی ہے۔ بحث یہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا۔ معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھا جانا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں آخرت میں دیکھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں دنیا میں دیکھے جانے کی بات ہے کہ دنیا میں کیا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جانا کہ نہیں۔ ایک سوال یہ ہے۔ اس بحث میں جو گفتگو آئے گی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ معراج کی رات آسمانوں سے گزرتے ہوئے عرش پر تشریف لے گئے، پھر لامکاں میں گئے، پھر لامکاں میں قرب خدابندی میں تشریف لے گئے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم اس دنیا پر تو قیاس کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو وہاں پہ دیکھے جانے اور نہ دیکھے جانے کی بات الگ ہے۔ جو نفس مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا جانا کیا ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس پر دلیلیں دی گئی ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ دنیا میں دیکھا جانا ممکن ہے، مگر یہ کہ دیکھا نہیں جاتا ہے۔ یہ ہے بات۔ اب اس میں جو سب سے پہلی حدیث نقل کی گئی ہے وہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، حضرت مسروق سے، عن مسروق قال انہ قال لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ام المؤمنین هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعری مما قلت ثلاث
من حدثک بہن فقد کذب من حدثک ان محمدا رأى ربه فقد کذب ثم قرأت لا تدرکہ الابصار. یہ پوری ایک حدیث ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت مسروق سے روایت وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا کہ ام المومنین بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ لقد قف شعری ما قلت، تو نے جو بات کہی نا اس کو سن کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں ہے. لقد قف شعری مما قلت، تم نے جو بات کہی ہے اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. اور 3 ایسی باتیں ہیں جس کو اگر تم سے کوئی بیان کرے تو جھوٹ بولتا ہے وہ. یعنی 3 وہ باتیں ہیں جس کو تم سے کوئی بیان کرے نا تو جھوٹ بول رہا ہے. انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ فقد کذب من حدثک ان محمد رأى ربہ، کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ جل شانہ کی زیارت فرمائی تھی اور دیکھا تھا. یہ بات. پھر انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. آنکھیں اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں. تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر آنکھیں رب کریم کو دیکھنے کا یہ لائق نہیں ہیں. ان آنکھوں کے اندر وہ قوت باقی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. یہ دلیل حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے دی ہے. اس کا جواب علماء نے دیا ہے. اس پر ہماری پوری ایک کتاب ہے اصل میں، رؤیت باری تعالیٰ. علماء نے اس کا جواب دیا ہے. فرماتے ہیں کہ ادراک کا جو معنی لینا چاہیے وہ یہاں نہیں لیا جا رہا ہے. ادراک کا معنی ہے کہ لا یدرک یا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی لا تحیطہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں. میں آپ کو سمجھاؤں. دیکھیں، جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہ سے ایک شعاع نکلتی ہے، ایک لائٹ ہے، وہ اس چیز پر جا کر کے ٹکراتی ہے تو اس کو پورا گھیر لیتی ہے. پھر ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ لا تدرکہ اے لا تحیطہ، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، گھیر نہیں سکتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک، زمان و مکان سے پاک، تو کیسے احاطہ ہو سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں دیکھنے کی نفی نہیں کی گئی ہے بلکہ احاطے کی نفی کی گئی ہے کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئی ہے. وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں تو پھر قیامت میں دیکھیں گے کیسے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. ایک سوال یہ ہے، دیکھیں گے کیسے پھر؟ چنانچہ آگے اسی میں آ رہی ہے ایک بات کہ بڑی پیاری بات کہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جو دیکھا جائے گا تو نہ وہ جہت ہوگی، نہ کوئی ڈائریکشن ہوگا، نہ کوئی اسپیس ٹائم ہوگا، کچھ نہیں. بس وہ اپنے کرم سے جس طرح سے چاہے گا نواز دے گا، بندہ دیکھ لے گا. چنانچہ قرآن کی آیتیں اس پر آئی ہوئی ہیں. سورہ
قیامہ شریف 29ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، بہت واضح انداز میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ نون ضاد را، نظر معنی ہوتا ہے تر و تازہ ہو جانا۔ یہ قیامت کے دن کچھ چہرے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی وجہ سے بڑے حشاش بشاش تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہروں پر ایک عجیب قسم کی رونق ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رویت، اس کی زیارت کے سے فیضاب ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جنتی کو جنت میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے سے خطاب فرمائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم کو میری جنت کیسی لگی؟ بندہ کرے گا الہ العالمین بے پناہ خوبصورت ہے، بے پناہ حسین ہے، اس میں سب کچھ تو نے عطا فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مگر میں تم کو اس سے بھی بہتر اور یعنی اس سے بھی عمدہ اور بہتر چیز تم کو دوں گا میں۔ تو بندہ پوچھے گا الہ العالمین اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو نے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا، جہنم میں جانے سے بچا لیا، اپنے کرم سے جنت دے دیا، جنت کی نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا میرے بندو میں تم کو اس میں اپنی زیارت کراؤں گا، اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو اس وقت جنتی جو ہے نا وہ جذباتی ہو جائیں گے، ایموشنل ہو جائیں گے۔ رب کریم کی زیارت، رب کریم کا دیدار کرنے کے بعد بندے کی کیفیت عجیب ہوگی۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک مسلک ہے ہمارا اہل سنت جماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جو ادراک کا مطلب یہاں پہ لیا ہے انہوں نے، ادراک کا مطلب یہ ہے احاطہ۔ تو سیدہ عائشہ جو فرماتے ہیں کہ لا تدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ اچھا، دوسرا قول نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ انہ قال انما رأى جبریل واختلف عنہ، کہ قرآن پاک میں جو آیا ہوا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں جو رسول پاک نے دیکھا۔ تو حضرت ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھنے سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ جبریل امی کو دیکھنا مقصود مراد ہے۔ یہ سورہ نجم کی آیت پاک ہے 27ویں پارے کی۔ اس قول کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ جو رویت یعنی دیکھنا مراد ہے وہ اللہ کی رویت نہیں بلکہ جبریل امی کا دیکھنا مراد ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے نا؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو ان کی اصل شکل میں 2 بار دیکھا ہے۔ جبریل امی کو میں نے ان کی اصلی شکل میں 2 بار دیکھا ہے، اصلی شکل۔ تو فرماتے ہیں کہ جبریل امی کو میں نے اصلی شکل میں 1 بار دیکھا تو ان کے ایک بازو سے افق بھرا ہوا تھا، ہول یونیورس بھرا ہوا تھا۔ یہ صورتحال۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، غالباً اسی میں شاید گزری حدیث یا کہیں اور گزری ہے، چچا ہیں، ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جبریل امی سے بالمشافہہ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ایک دن مجھ کو بھی دکھا دیجیے۔ جذبہ سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک دن صدیق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے ارشاد فرمایا عباس دیکھیے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے صرف جبریل امی کا پیر دیکھا تھا، خالی بس صرف پیر، تو ہوش اڑ گئے ان کے۔ یہ کیفیت، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس میں جو دیکھنے کی بات ہے وہ جبریل امی کی دیکھنے کی بات ہے۔
اچھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رآہ بعینیہ یا بعینہ، کہ حضور نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہاں دیکھنا دو بات ہے کہ آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھ سے دیکھا، یہ بات یہاں کوئی قید نہیں بیان فرمائی گئی ہے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہ رآہ بعینہ، حضور نے رب کریم جل جلالہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وروى عطاء عنہ انہ رآہ بقلبہ، مگر حضرت عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا۔ پھر آگے چل کر کے بیان فرماتے ہیں وعن ابی العالیہ عنہ رآہ بفؤادہ مرتین، حضرت ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ جل شانہ کو 2 بار اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یسألہ هل رأى محمد ربه فقال نعم ولشر عنہ انہ رأى ربہ بعینہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس کسی کو بھیجا کہ جا کر کے ان سے معلوم کرو، یہ پوچھو کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے فرمایا کہ ہاں، مشہور یہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بات۔ اب اس کے بعد ایک دلیل نقل فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ اختص موسیٰ بالکلام و ابراہیم بالخلہ و محمدًا بالرؤیہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 پیغمبروں کو 3 خاصیتوں کے ساتھ خاص فرما دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تو کلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو خاص فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، خلت دوستی، تو خلت یعنی دوستی کے ساتھ ان کو خاص فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رویت کے ساتھ خاص فرمایا، رویت صرف ہمارے آقا نے کی اور دوسرے نے نہیں کی ہے، یہ بات فرمائی۔ اور پھر اس پر جو ہے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کہ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یریٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو جلوہ 2 بار دیکھا۔ یہی بات گفتگو ہوئی ہے کہ یہاں 2 بار دیکھنے سے کیا مطلب ہے، تو بتلایا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جبریل امی کو دیکھا، لیکن اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ یہاں مراد رب تعالیٰ کی زیارت ہی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 بار دیکھا۔ اچھا، حضرت ماوردی کہتے ہیں قیل ان اللہ تعالیٰ قسم کلامہ ورؤیتہ بین موسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرآہ محمد مرتین وکلمہ موسیٰ مرتین۔ امام ماوردی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام، گفتگو کو اور رؤیت دیکھنے کو یہ بانٹ دیا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا 2 بار، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار زیارت کرائی، تو رؤیت حضور کو عطا فرمائی، کلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ اختلاف ہے اس میں کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو دل سے دیکھا کہ دل کی آنکھ سے دیکھا کہ سر کی آنکھ سے دیکھا۔ روایتیں دونوں ہیں۔ اسی بنیاد پر اس پر کوئی وجوبی حکم نہیں دیا جاتا ہے، کبھی بھی اختلافی مسائل پر وجوبی حکم نہیں لگا کرتا ہے۔ تو اگر
کوئی شخص اس کو تسلیم نہ کرے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ فضائل کی باتیں ہیں یہ، اور کبار علماء و تابعین نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی زیارت فرمائی ہے۔ ایک روایت یہاں آئی، حضرت ابن عباس اور حضرت کعب یہ دونوں حضرات اکٹھا ہوئے، وقال ابن عباس اما نحن بنو ہاشم فنقول ان محمدا قد رأى ربه مرتين، ہم لوگ بنو ہاشم ہیں تو ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 بار دیکھا، فکبر کعب حتی جاوبته الجبال، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا جس سے پہاڑیاں گونج گئیں۔ وقال ان اللہ قسم رؤیتہ، تو حضرت کعب نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اور رؤیت کو تقسیم فرمایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، تو موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور حضور سے کو زیارت بخشی ہے اپنی۔ یہاں ایک روایت حضرت ربیع بن انس کی آئی ہے، محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں اور ربیع بن انس کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل هل رأیت ربک قال رأیته بفوادی ولم ارہ بعینی، کہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی، دیکھا؟ تو ارشاد فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے، اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، اپنی ظاہری سر والی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ ایک روایت یہ بھی آگی ہے، چنانچہ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور پھر پوری حدیث یہاں پہ ہے کہ جب یہ عرش پر گئے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی تو ملائے اعلیٰ کے لوگ کسی معاملے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، تو حضور نے پوچھا تھا کہ الہ العالمین، یہ اللہ نے پوچھا کہ محمد یہ کس چیز میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو ہے بحث کر رہے ہیں، تو آپ نے عرض کیا الہ العالمین اللہ تو بہتر جانتا ہے، پوری حدیث ہے، اس کو یہاں ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ بعض متکلمین نے اپنا مذہب حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے، اور ابن اسحاق نے کہا کہ ان مروان سأل ابا ہریرہ هل رأى محمد رب قال نعم، مروان حمار جو بنو امیہ کا بادشاہ تھا، اس نے سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ بتائیے کہ کیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ فرمایا ہاں۔ دونوں روایتیں چل رہی پیرلل۔ اب یہ روایت سنیں، حکی النقاش عن احمد بن حنبل انہ قال انا اقول بحدیث ابن عباس بعینہ رآہ حتی انقطع نفسہ، یعنی نفس احمد۔ حضرت نقاش روایت کرتے ہیں سیدنا احمد بن حنبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کہا کہ حضرت امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس کی حدیث کو قبول کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا بعینیہ، اپنی آنکھوں سے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ کہتے رہے راہو راہو راہو، یعنی دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے، حتی انقطع نفسہ، یہاں تک کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی۔ جب تک سانس چلتی رہی بولتے رہے کہ ہاں دیکھا ہے 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 الی آخر۔ یہ بات پھر آگے چل کر بیان فرماتے ہیں کہ دراصل اس میں جتنے اقوال نقل کیے گئے ہیں سب قول میں کچھ نہ کچھ تعویل اور تعویلات کی گئی ہیں، اور ہر قول جو ہے محتمل ہے، معول ہے۔ اور حضرت ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری کا قول نقل فرمایا گیا یہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک جماعت صحابہ کا، صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ حضور نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا ہے، اس کی قائل ہے۔ کہتے ہیں کہ وَجَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ رَأَى اللَّهَ تَعَالَى بِبَصَرِهِ وَعَيْنَيْ رَأْسِهِ وَقَالَ كُلُّ آيَةٍ أُوتِيهَا نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدْ أُوتِيَ مِثْلَهَا نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے بصر ظاہری سے اور اپنی دونوں آنکھوں، سر کی دونوں آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی ہے، اور جتنے انبیاء کو جو جو خصوصیتیں عطا کی گئی تھیں وہ ساری خصوصیت ہمارے آقا کے ذات پاک میں عطا فرما دی گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، اس پر بہت اچھا شعر ہے فارسی کا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری انچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، موسیٰ علیہ السلام قید بیضا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں سے مردوں کا زندہ ہو جانا، یہ ساری فضیلتیں نبیوں کو جو عطا فرمائی گئیں یہ ہمارے آقا کی ذات پاک میں تنہا رکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر کسی نبی کے اندر کوئی خصوصیت ہے وہ ہمارے آقا کے اندر بھی خصوصیت ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات آئی یہاں پہ، قاضی ابو فضل کہتے ہیں وَالْحَقُّ الَّذِي لَا امْتِرَاءَ فِيهِ أَنَّ رُؤْيَتَهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا جَائِزٌ عَقْلًا وَلَيْسَ فِي الْعَقْلِ مَا يُحِيلُهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِهَا فِي الدُّنْيا سُؤَالُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهَا وَمُحَالٌ أَنْ يَجْهَلَ نَبِيٌّ مَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ وَمَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بل لم يسأل إلا جائزا غیر مستحیل۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت قاضی ابو الفضل یہ فرماتے ہیں، اللہ ان کو توفیق حسن عطا فرمائے، حق بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں دیکھا جانا یہ جائز ہے، محال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں دیکھا جانا جائز ہے، محال نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس پر دلیل یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا تھا رب ارینی، اے اللہ مجھے اپنی زیارت کرا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر ان کی طرف سے گزارش ہوئی، عرض ہوئی، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پھر پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر پہاڑ اپنی جگہ جمع رہ جائے گا تو تم دیکھ سکتے ہو، اور اگر پہاڑ جمع نہ رہ گیا تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو چنانچہ پہاڑ پر جب تجلی نازل ہوئی فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام غشی کھا کر کے زمین پر گر پڑے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سوال کا جواب کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت و رؤیت محال ہوتی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ عرض کرنا مجھے اپنی زیارت کرا دے یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کوئی ایسا سوال، کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں جس کو عقل تسلیم نہ کرتی ہو، کوئی محال چیز کی وہ بات نہیں کرتے، جو بھی کریں گے ممکنات کی کریں گے۔ تو آپ کا یہ سوال کرنا کہ آرینی مجھے دکھا دے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رؤیت ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ ہونا نہ ہونا یہ الگ سی بات ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انبیاء ایسے قسم کے سوال کرتے ہی نہیں، محال ہے کہ ایسے سوالات کریں وہ۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ لن ترانی، تم دیکھ نہیں، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیا مطلب؟ دیکھا جانا ممکن ہے مگر تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔
اس کو محال نہیں فرمایا، اسی کا جواب دیا یہاں پہ۔ اچھا صاحب، کیا کہا کہ یہ موسیٰ اگر مجھ کو دیکھنا ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کو دیکھو۔ آگے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے اس کے بارے میں، کہتے ہیں کہ لن ترانی اے لن تطیق ولا تحتمل رؤیتی ثم ضرب له مثلا مما هو اقوى من بنیت موسیٰ واثبت وهو الجبل۔ کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، تو یہ کہنا پہاڑ کی طرف دیکھو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ موسیٰ پہاڑ تم سے زیادہ مضبوط ہے بدنی اعتبار سے، پہاڑ تم سے بدنی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے، پہاڑ جمع ہوا ہے۔ اگر وہ پہاڑ برداشت کر لے میری تجلی کو تو تم دیکھ سکتے ہو، اور اگر برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو چنانچہ وہ تجلی پہاڑ پر نازل ہوئی، پہاڑ دھول ہو گیا فوراً، موسیٰ علیہ السلام غشی کھا کر کے گر پڑے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھا جانا ممکن ہے، اور فرماتے ہیں کہ وَلِأَنَّ مَنْ قَالَ مَعْنَاهَا لَن تَرَانِي فِي الدُّنْيَا إِنَّمَا هُوَ تَأْوِيلٌ وَأَيْضًا فَلَيْسَ فِيهِ نَصٌّ الْامْتِنَاعِ وَإِنَّمَا جَاءَتْ فِي حَقِّ مُوسَىٰ وَحَيْثُ تَطَرَّقُ التَّأْوِيلَاتُ وَسَلَّطُ الِاحْتِمَالَاتِ فَصَلِ الْقَتْلِ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَقَوْلُهُ وَالْآخِرِ، کہ اس کا معنی یہ کہ جو شخص یہ فرق کہے کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہو، ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قول ذرا مؤول ہے اور اس میں محال ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی نص موجود نہیں ہے۔ وقال ابو بکر الحذلی فی قولہ لن ترانی اے لیس لبشر ان یطیق ان ینظر الی فی الدنیا وانہ من نظر الی مات، کہ حضرت ابو بکر حذلی فرماتے ہیں کہ لن ترانی میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی بشر مجھ کو دنیا میں دیکھ نہیں سکتا ہے، وَأَنَّهُ مَن نَظَرَ إِلَيَّ مَاتَ، اور جس شخص نے بھی مجھ کو دنیا میں دیکھا وہ انتقال کر گیا۔ اس میں بھی بات یہ ہے کہ دیکھنا ممکن ہے مگر دیکھ نہیں پائے گا۔ ابھی میں اور سمجھاؤں گا آگے چل کر کے، کچھ باتیں اور گزر جائیں۔ اب اس کی ایک جو ریزن، لاجیکل ریزن بیان کر رہے ہیں کہ أن رؤيته تعالى في الدنيا ممتنعة لضعف تركيب أهل الدنيا وقواهم وكونها متغيرة عرضا للآفات والفناء، فلم تكن له قوة على الرؤية، فإذا كان في الآخرة وركبوا تركيبا آخر ورزقوا قوى ثابتة باقية وأتم أنوار أبصارهم وقلوبهم قووا بها على الرؤية۔ کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، بات دراصل یہ ہے کہ دنیا میں اس لیے بندہ اللہ جل شانہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، بات محال کی نہیں، بات جائز کی ہے، پہلے وہ گفتگو کر چکے ہیں کہ جائز ہے دیکھنا، لیکن دیکھ کیوں نہیں پائے گا؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں اس بنیاد پر کہ بندے کے اعضائے جسم جو ہیں، جو ہمارے قوا ہیں، ہمارے بدن کی جو قوت ہے، یہ بڑی کمزور سی ہے، بڑی کمزور سی ہے۔ اب اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ سورج چمکتا ہوا ہو، مئی اور جون کے چمکتے سورج کو دوپہر کے وقت کوئی شخص بھری نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا ہے، آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ سورج رب کریم کی تجلیوں کا کروڑویں درجے سے بھی کروڑواں درجہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی کم ہو سکتا ہے وہ ہے۔ تو جب ایک خلقت، ایک مخلوق کی اس تیز شعاع کو آنکھ برداشت نہیں کر سکتی ہے، کتنی کمزور ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکے گی؟ تو کہہ رہے ہیں ہمارے قوا کمزور ہیں، ہماری ترکیب جو ہے وہ بدن کی وہ بڑی ضعیف سی ہے، ہم اس کو دیکھنے کے اہل ابھی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
ہم فانی ہیں، فنا ہونے والے ہیں، اور رب کریم کی ذات باقی ہے. تو فانی باقی کو نہیں دیکھ سکتا ہے، فانی جو باقی کو نہیں دیکھ سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن جو دیکھنے کی بات کی گئی ہے کہ قیامت میں بندہ دیکھے گا، تو اس وقت ہمارے جو ہے اعضاء، یہ قوتیں، یہ حواس، یہ بدل دیے جائیں گے. تو وہاں بدل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں آنکھیں عطا فرمائے گا، ان آنکھوں میں اسی کے مطابق بصارت و روشنی عطا فرمائے گا، اور اسی اعتبار سے پھر اس کو دیکھنے کی طاقت عطا فرمائے گا. نمبر 2، آخرت میں اب چونکہ حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، اب فنا ہونے کا سوال نہیں، اب اس کے بعد سب باقی ہی رہنے والے. تو اب باقی رہنے والی قوتیں اور اعضاء بندے کو دیے گئے ہیں، لہذا اس باقی رہنے والی قوت سے باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گی. بہت پیارا جواب دیا، بہت پیارا جواب دیا، سبحان اللہ. وقال جعفر بن محمد شغلہ بالجبل حتى تجلى ولولا ذلك لمات صعقا بلا افاقۃ. جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے موسیٰ ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین. اور لیکن اے موسیٰ پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ اگر اپنی جگہ پر قائم رہ گیا، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ سکو گے. یہ جملہ خاص طور سے، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ سکو گے. پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت محال نہیں ہے، ورنہ یہ بات یہاں نہیں فرمائی گئی تھی قرآن پاک میں، فسوف ترانی، تم مجھے دیکھ سکو گے. پھر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی پہاڑ کے اوپر، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام غشی کھا کر کے گر پڑے. پھر جب غشی سے افاقہ ہوا تو عرض کرتے ہیں العالمین سبحانک، پاکی تیری ذات کے لیے ہے، تبت الیہ، میں تیری طرف رجوع آیا، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں. تو یہ ساری آیتیں اس بات کی دلیل بن رہی ہیں کہ بے شک دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے، لیکن امکان کے ساتھ ساتھ زیارت ہوتی نہیں. کیوں نہیں ہوتی؟ اس بنیاد پر ابھی تو اوپر جواب دیا ہے کہ ہم فانی ہیں، وہ باقی ہے. ہمارے قوا بڑے کمزور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تجلیوں اور اس کی ذات کرم کو برداشت دیکھنے کے لائق ہیں ہی نہیں. اس کے علاوہ نیز جو ایک مطلب نفسیاتی اور منطقیانہ طور پر آپ سوچو، اصل میں دیکھنے کے لیے نا کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. نمبر 1، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے درمیان ڈسٹینس اور فاصلہ ہونا چاہیے، کچھ بھی فاصلہ ہو. نمبر 2، وہ چیز اس کے محاذات اور مقابل میں ہونی چاہیے، تب نظر آئے گی. نمبر 3، وہ چیز محسوسات میں سے ہو کہ دیکھی جانے کے لائق ہو، مادیات سے ہو کہ دیکھا جانا ممکن ہو اس کا. ہوا ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے لیکن ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اسپیس، ٹائم، جسم، یہ ساری چیزیں نظر آنے کے لیے کسی چیز کی ضروری ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے دنیا میں پاک ہے، آخرت میں پاک ہے، ہر جگہ پاک ہے. لیکن چونکہ دنیا میں جو ذرائع دیکھنے کے ہیں، ان ذرائع کے مطابق اللہ تعالیٰ کی زیارت پاک ممکن نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے کے لیے جو ذرائع بتائے گئے، ڈسٹینس ہونا چاہیے، بدن ہونا چاہیے، مادہ ہونا چاہیے، محسوسات ہونا چاہیے،
ان سب چیزوں سے اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہے، لہٰذا اس بنیاد پر نظر نہیں آتا ہے۔ رہ گئی بات دیکھے جانے کی، فسوف ترانی، مجھے دیکھ لو گے، اس بات کے امکان کا پورا پہلو موجود ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر امام حضرت جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ موسیٰ انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کی طرف دکھا کر کے پہاڑ میں مشغول کر دیا۔ اگر بغیر پہاڑ کے مشغولیت کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھے ہوتے تو فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہ صرف غشی کھا کے گرتے بلکہ انتقال کر سکتے تھے۔ در منصور میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، سبحان اللہ، امام سیوطی نے بڑی پیاری بات نقل کی ہے۔ آپ کی شریک حیات حضرت صفورہ، سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد سے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال کے رکھتے تھے، ان کی آنکھوں کی دیکھنے کی تاب کسی کے اندر نہیں تھی۔ سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن کہتی ہیں کہ آپ نے ان آنکھوں سے اللہ جل شانہ کی تجلیاں ملاحظہ فرمائی ہیں، میری بڑی آرزو ہے کہ میں ان آنکھوں کو دیکھ سکوں۔ کیا فرمایا؟ میری بڑی آرزو ہے کہ میں ان آنکھوں کو دیکھ سکوں۔ آپ نے فرمایا صفورہ، تمہاری آنکھوں کے اندر وہ تاب نہیں، تم برداشت نہیں کر سکتی ہو۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جب دیکھنے کی تمنا ہی ہے تو ایک آنکھ کو بند کر کے صرف ایک آنکھ سے دیکھنا ہے، اس لیے تمہاری آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ خیر انہوں نے ایک آنکھ بند کیا اور اس کے بعد اس آنکھ کو کھولا، ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چشمان کرامت سے اس پردے کو ہٹا دیا، تو اس آنکھوں کی تجلی کی جو کشش تھی اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت صفورہ کی آنکھیں بہہ گئیں۔ حضرت صفورہ کی آنکھیں بہہ گئیں پانی کی طرح سے، مگر جو لذت دیدار الہی تجلی کی جو لذت تھی وہ سیدنا موسیٰ کی آنکھوں سے جو ان کی آنکھوں میں پڑی تھی، اس لذت کی بنیاد پر انہوں نے جس آنکھ کو بند کر رکھا تھا اس کو بھی کھول دیا۔ کیا سمجھا؟ وہ کشش، وہ لذت، وہ لطف، وہ ذائقہ برداشت نہیں کر سکی، اس کو بھی کھول دیا، دونوں آنکھ ضائع ہو گئی۔ اسی لیے دنیا میں دیدار الہی کسی کو نہیں ہوتا ہے، ہاں خواب میں ممکن ہے، خواب میں ممکن ہے۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں علماء کہ ہمارے آقا سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت خواب میں 99 مرتبہ ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ بہرحال تو کہنا یہ ہے کہ بحث آخر میں پہنچی، کہنا یہ ہے کہ اصل میں اس موضوع پر جتنی بھی حدیثیں یا جتنے بھی اقوال، جتنے بھی نص آئی ہوئی ہیں، وہ آیتیں یا وہ احادیث مبارکہ، ان سب کی تعویلات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ جو ہے یہ پوری امت میں مختلف فی رہا ہے، لیکن علماء کا ایک امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، جس میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، اولیاء کاملین بھی ہیں، ائمہ مجتہدین بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، علماء ربانیین بھی ہیں، یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شک معراج میں
اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اس پر بہت ہی مناسب انداز میں چشمہ ہوتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تو پہ کروڑوں درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم حدیث پاک کی ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے، اور جس موضوع کو یہاں بیان فرمایا گیا ہے یا اللہ اسے ہمارے فہم میں، ہمارے عقل و دماغ میں اتار دے۔ حضور سے عشق، ان کی ذات پاک سے محبت ہمارے قلب و روح میں مالک مولا داخل فرما دے، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کبریٰ ان کے عاشقین، ان کے محبین مطیعین میں ہم سب کا شمار فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی سیدنا مولانا محمد والی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلب و نظر ہے ساتھ اکیلا